میں ہوں ملک شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انٹرنیشنل نیشنل اسمبلی اسلام آباد میں موجود ہوں، جہاں آج وفاقی بجٹ جو پیش ہونا ہے 17,600 ارب روپے کا، اس کی تفصیلات سینیٹر اورنگزیب صاحب اب کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ دیکھتے رہیے اردو انٹرنیشنل۔ بجٹ کے دن بھی تو آپ لوگوں نے عمران خان رہا کرو کے نعرے لگائے، نہ کہ بجٹ پہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا تجاویز پیش کرتے، کچھ بات کرتے۔ آپ لوگوں نے صرف اس چیز پہ نعرے بازی کی کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ہم نے الحمدللہ تھرو آؤٹ پروٹیسٹ کیے، جو اپوزیشن کا حق ہے۔ ہم نے ہر ایک نعرہ لگایا، کسان دشمن، مزدور دشمن، عوام دشمن، صنعتکار دشمن، پاکستان کے تمام بنیادی حقوق کو پامال کرنے والا یہ بجٹ۔ خان اس قوم کی آواز ہے۔ پورے پاکستانی قوم نے 2024 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کو ووٹ دیا۔ یہ وہ رد شدہ لوگ ہیں، فارم 47 کے بینیفیشری، ان کے اپنے حلیف ان کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ یہ اعتماد تو کھو چکے ہیں، لیکن ان کی ناسمجھی، ان کی غیروں کی سوچ پر چلنا اور IMF کی اندھی تقلید کرنا، یہ گورکھ دھندا ہے، قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ایکسپوز تو پہلے ہو چکے ہیں، یہ اور ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ KPK کو بجلی، گیس، باقی چیزیں PSD میں صرف 54 کروڑ KPK کے لیے انہوں نے رکھے ہیں۔ اینڈ ورسٹ آف آل، یہ پاکستان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جن کو اپنے قوم نے ریجیکٹ کیا ہو، جو جعلی مینڈیٹ رکھنے والے ہو، وہ قوم کا احساس اور درد ان کے دلوں میں کہاں سے آئے گا؟ اچھا سر، ابھی بجٹ کے دوران اپوزیشن نے شدید ہنگامہ آرائی بھی کی، اور بجٹ کی جو تقریر کی اور جو تفصیلات ان کو دی گئی وہ بھی انہوں نے پھاڑ کے عوام میں پھینکی، اور عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ PTI نے کسی لیجسلیٹو کام کے اندر کوئی انپٹ نہیں دی، کوئی کنسٹرکٹیو کام میں کوئی انپٹ نہیں دی، کوئی ان کی آپ کے اتنے سارے جو ہے وہ ممبران ہیں سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، کوئی آپ کی کنسٹرکٹیو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ بھائی وہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن نہ کرتا تو باہر ہوتا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اندر گیا اس کو، ورنہ پھر آپ اس طرح کریں کرپشن الاؤ کر دیں، سبھی پھر سب مال بنائیں بیٹھ کے، ہم بھی بنائیں پھر۔ اچھا سر، 17,600 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیے گئے، کیا آپ کے خیال میں یہ کافی ہے؟ اور باقی اس میں جو مختلف شعبہ میں تعلیم کے، اور اس میں بجٹ جو ہے کافی کم کر دیے گئے اس دفعہ، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، تعلیم جو ہے نا وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، وہ تعلیم بھی اور ہیلتھ دونوں تو ڈیولپڈ سبجیکٹ ہے۔ فیڈرل ایجوکیشن کے اندر میں یہ ضرور چاہوں گا، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ میں اس پہ بات کروں گا بھی، کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ضرور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ادارے یونیورسٹیوں کا سارا تعلق ہے، تو وہ میں اس کے اوپر ضرور ہم اپنی انپٹ دیں گے انشاءاللہ۔ میں وہ پلاننگ کے بھی حصہ ہوں، جو پلاننگ ڈویژن کی جو کمیٹی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم انپٹ دیں گے، لیکن بجٹ کے اوپر میں ابھی اتنی مختصر اس پہ بات نہیں کر سکتا۔ میں اپنی اسپیچ پریپیئر کر رہا ہوں، اور اس میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ السلام علیکم۔ اچھا میم، آج 2025-26 کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے سینیٹر اورنگزیب کی جانب سے 17,600 روپے، اس میں عوام دوست بجٹ ہے، یا آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیسا بجٹ ہے؟ اور یہ دیکھیے، ہمیں اس بار امید تو تھی، جس طرح حکومت کے دعوے ہیں کہ افراط زر جو ہے وہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا، اور GDP کی گروتھ بھی اچھی ہے، لیکن باوجود ان سب چیزوں کے جو بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے، وہ سے مجھے لگتا ہے عوام کیا ہم خود بھی مایوس ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی سیکٹر میں ٹیکس کا اضافہ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوگا عوام پہ۔ تو جس طرح اب اگر انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ IT سیکٹر میں بڑا اچھا فائدہ ہو رہا ہے اور زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پہ آپ اگر ٹیکس ڈالتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان جو فارن ریزرو ہیں اس کو آپ ٹیکس کریں گے، تو وہ جو ہمارا ینگ طبقہ ہے جو خود ہی اپنا روزگار پیدا کر رہے ہیں، وہ مایوس ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب کریں گے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ایک طرف ٹیکس سلیب کو کم کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف جو تنخواہ میں بڑھوتی ہے وہ 6% ان کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر ہے۔ تو جب تک ہماری ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو انرجی کے بلوں کی صورت میں عوام سے آپ لے رہے ہیں، اس وقت تو کم از کم 50% ہونا چاہیے تھا تنخواہوں میں اضافہ، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اور دوسری طرف جو کاروبار کرتے ہیں اس کو بھی اگر آپ اس طرح سہولت نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی میجورٹی جو ہے وہ عوام
सफ़र है और इस बजट के बाद मुझे लगता है कि मज़ीद ये अगर तशवीश बढ़ती यही जाएगी। पॉजिटिव तकरीर अगर अपोजिशन अंदर भी ऐसे करे, इमरान खान को रिहा करो के अलावा भी कोई बात की जाए, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पार्लियामेंट जब हम कहते हैं कि सुप्रीम है और यहाँ पे हम आए हैं आवाज़ उठाने के लिए, फिर हमें अपने ज़ातियात से बढ़ के जिस वोट के तहत आए हैं उसको उजागर करना चाहिए। एहतजाज का तरीका एक होता ज़रूर है, एहतजाज आप रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप क्रिटिकली जो अपनी तनकीद है वो रिकॉर्ड पे ले आएँ और तजावीज़ दें कि हुकूमत मजबूर हो जाए और उसको मान लें। ये तो फिर ज़ाहिर है ना वो ख़ुद सुनते हैं ना किसी औरों को सुनने देते हैं। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो आज बजट पेश की गया है 17,600 अरब रुपए का, ये क्या आवाम दोस्त बजट होगा? बहुत आसान से लफ्ज़ों में अगर बता दें कि आवाम देखिए, मैं समझता हूँ कि जितना मैक्सिमम रिलीफ फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है वो उन्होंने देने की कोशिश की है, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि हम इस मुल्क के नॉर्मल हालात में हम IMF के महरूने मिन्नत चल रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जिस हम नहज पर पहुँचे हैं ये पिछले 10-12 साल का एक खमियाजा है जो हमें भुगतना होगा, और हमारी मिस प्रायोरिटीज़ थी, हमारी चीज़ें थी। अब उसको ठीक करते हुए मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर आवाम को रिलीफ के इख्तियारात जो हैं वो सूबों के पास जा चुके हैं। हम तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, टैक्स के ऊपर ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं, लेकिन टैक्स का इफ़ेक्ट जो है वो पाकिस्तान का जो मैं समझता हूँ आज भी जो 90% लोग हैं वो आज भी टैक्स के हिस्से से बाहर हैं। जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो देहातों के अंदर रह रहे हैं, जो शहरों में भी रह रहे हैं, वो टैक्स की मद से बाहर हैं। तो उनके लिए हमें जितना भी रिलीफ दे सकेंगे उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे देने के लिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर लोग कमा रहे हैं तो वो टैक्स भी देंगे, और टैक्स को देता हुआ उनको तकलीफ़ भी नहीं होगी। हमें ये पॉलिसी लानी चाहिए कि लोग कमाएं, उनका कारोबार वो कमाया जाए। अब हमारा मुल्क हम लोग कर्ज़ों के ऊपर रह रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल चैनल के कर्ज़े हैं, चाहे वो लोगों से मांगे तांगे का गुजारा हो रहा है। तो हमें उससे निकालना है लोगों को। हमें इस बजट में टैक्स से ज़्यादा इंसेंटिव जो हमने कारोबार लोगों के लिए देने हैं उनके लिए हमें ज़रूरत है, जिस पे उन्होंने काश्तकार के लिए कहा है कि 1 लाख की तो कोई औकात भी नहीं है आज के दौर में कि 1 लाख तक बगैर किसी गारंटी के उनको टैक्स मिला जाएगा। कोशिश की गई है, मैं समझता हूँ, लेकिन जब हमें डिटेल्स और फिगर्स के साथ पेश किया जाएगा तो ये हम जो 3 हफ्ते चल रहे हैं उसके अंदर हम अपनी तजावीज़ भी देंगे। थैंक यू। फोकस किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन हर बजट में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फ्लॉज होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले हमारे सेशंस में इस पे बहस होगा, तो हम कोशिश करेंगे जो नौजवानों का इनपुट है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और जितने भी हमारे तबके हैं, ख्वाह वो फार्मर्स हों, नौकरी वाले हों, उनके ऊपर बातचीत होगी। कि काबिल ही नहीं है, इनका मैंडेट जाली है, इनके ओहदे जाली हैं, इनको पाकिस्तान की आवाम से लेना देना क्या है? सतह गुरबत से लोग ज़्यादा जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोई रिलीफ नाम की चीज़ नहीं है। इन्होंने कोई अपने वो जो सेट मार्जिन्स थे, जो गोल्स थे, वो अचीव नहीं किए। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ये गोरख धंधा है, अल्फाज का हेर पेर है। और याद रखिए, जब भी आप अवाम और बुनियादी हकूक़ से अवाम को पामाल करते हैं तो अल्लाह की पकड़ आती है। ये पहले ही वो लोग हैं जो अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस बजट से जो अवाम के बुनियादी हकूक़ को पामाल करना, मिसाल के तौर पे बिजली KPK को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है हर एक मद में। अगर आप देखें इनके हलीफ पीपल्स पार्टी भी क्या कहती है, पूरी कौम एक चीज़ पे मुत्तफ़िक है कि ये जो फॉर्म 47 के जो बेनिफिशरी हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। जब एक शख्स को अपने घर के अफराद से कमिटमेंट ही ना हो, उनके गम और खुशी में शरीक ना हो, जब सब कुछ बाहर हो, उनको पाकिस्तानी कौम से क्या लेना देना? जब अपनों ने दुत्कारा हो वो कैसे कौम के फैसले कर सकते? अच्छा, मैं बताएं, आज जो ये 17,600 अरब रुपए का जो बजट पेश किया गया, ये क्या आवाम दोस्त बजट था या इसमें आवाम को क्या रिलीफ मिलेगी? देखिए, ये आवाम दोस्त बजट भी था और मुल्क दोस्त बजट भी था। देखिए, आपके मुल्क को भी आपने आगे लेके चलना है एक विजन के थ्रू। I think बड़ा incredible work has been done by the finance minister and his team and the vision of the honorable prime minister कि एक तालीम के महकमे में उन्होंने जिस तरह फंडिंग्स दी हैं कि बलूचिस्तान से लेकर KPK तक, जिस तरह उन्होंने एक जाल फैला रहे हैं दानिश स्कूल
کا, اسکولز آف ایکسلنس کا. تو یہ اور اسی طرح ہیلتھ میں پھر اس کے بعد جو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو یوتھ کے لیے دے رہے ہیں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو اتنا امپاور کرتے ہوئے ہماری یوتھ جو ہے فلی فنڈڈ انڈاؤمنٹ کے اوپر جا رہی ہے چائنا, اینڈ دے ول بی لرننگ نیو ٹیکنیکس کہ ہماری ایگریکلچر کو ہم مزید کس طرح بہتر کر سکیں. اسی طرح ٹریڈرز کے لیے آپ کے جو ان کا ہر کسی کو ریلیف دیا گیا ہے. اور بجٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک آپ کا الحمدللہ وی آر ویری پراؤڈ آف ہماری جو دفاع ہے, اور آج ہم آپ اور میں یہاں کھڑے ان کی وجہ سے ہیں. تو آئی تھنک اس میں جس طرح انہوں نے کہا اسپیشل انیشیٹو پیکیج کا اناؤنس کیا, تو ان کا حق بھی بنتا ہے اور مزید دینا چاہیے. تھینک یو. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ایک تو ٹیکس کا ریلیف ہو گیا, دوسری یہ جو سرکاری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اور ان کی پینشن کے اندر اضافہ ہوا ہے, یہ ایک پازیٹیو ہے. دیکھیں ایک ایسا ملک جو کہ IMF کے اسٹرینگلڈ ہولڈ میں ہو, جس کی پالیسیز جو ہیں وہ آپ خود نہیں بنا رہے ہوتے. ڈیفینیٹلی خواہشات بہت ہیں, ضروریات اس سے بھی زیادہ ہیں. پاکستان کی 47% آبادی جو ہے وہ غربت کے نیچے جا چکی ہے, ٹھیک ہے. بہت بڑی ایک تعداد میں بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کے باوجود ان تمام, اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرضہ اتارنا ہے, قرضے کے ساتھ اس کا سود آپ نے اتارنا ہے جو سب سے بڑا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک متوازی بجٹ ہے. انشاءاللہ آج کی جو سختی ہے وہ اللہ نے چاہا تو اگلے آنے والے سالوں کے اندر پاکستان کے بہتر اور مستقبل کی ضمانت ہوگی. 17,600 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا, اس میں عام عوام کو کیا ریلیف دی گئی ہے؟ یہ ریلیف ہی عوام کو دی گئی ہے. جن بوتوں کو تھوڑی دیں گے, فرشتوں کو تھوڑی دیں گے, ہم نے عوام کو ہی دی. جو سرکاری ملازمین ہیں وہ عوام ہیں, جو معذور ہیں وہ عوام میں سے, جو کسان ہیں وہ عوام میں سے, جو تاجر ہیں وہ عوام میں سے, جو لوگ یہاں پر انڈسٹریلسٹ ہیں, کارخانے لگاتے ہیں وہ عوام میں سے ہیں. انہی کے لیے ریلیف ہے. لیکن ان پہ ٹیکسز لگے ہیں, میرا خیال ہے کہ 800 cc چھوٹی گاڑی وہ بھی غریب عوام استعمال کر رہی ہے. بغیر ٹیکس کے کوئی نظام سرکار کا دنیا میں کہیں چلتا ہو تو مجھے بتائیے, نہیں چلتا. اور ٹیکس آپ کے ملک میں ٹوٹل آبادی آپ کی ہے 25 کروڑ اور آپ کے ٹیکس پیئرز ٹوٹل 7 لاکھ ہیں. مطلب اب کیسے چلائیں گے؟ مطلب 25 کروڑ میں سے صرف 7 لاکھ لوگوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, باقی لوگ کیا وہ ان کی کوئی لوگوں پہ آپ لوگوں نے اور بوجھ ویسے ڈال دیا. ہم یہ چاہتے نہیں. اب آپ دیکھیں گے ٹیکس نیٹ جو ہے صرف بڑا نہیں ہے, اب پھیلے گا, بہت پھیلے گا, اور جو ٹیکس دے گا اس کو فیسیلیٹیشن بھی ملے گی, ان کو سہولت بھی ملے گی, ان کو پٹرول, بجلی, گیس اور بہت ساری چیزیں ان کو سستی ملے گی. ہم پاکستان کو دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام بھی ساتھ دے, میڈیا بھی ساتھ دے, انشاءاللہ آپ کو ریلیف. تھینک یو ویری مچ. جی, اس ٹائم میں نیشنل اسمبلی میں موجود تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینیٹر اورنگزیب صاحب بجٹ پر جو آج تقریر تھی وہ انہوں نے کرنی تھی, جس پہ انہوں نے بتایا کہ 17,600 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا. لیکن بجٹ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اور PTI والوں نے بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی, اور بجٹ پہ جو ان کو جو تفصیلات دی گئی تھی وہ کاغذ بھی انہوں نے پھاڑ دی گئے, اور بہت شدید ہنگامہ آرائی اس ٹائم جاری تھی. دیکھتے رہیے اردو انٹرنیشنل.